السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ان سنگین حالات میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جمعہ کیسے ادا کریں۔ فی الوقت جو حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، 21 دن اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب بھی جمعہ آ جائے تو یہ کیا جائے کہ جو مقرر احباب مسجد میں طے کیے گئے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، وہی 4-5 افراد امام کے ساتھ جمعہ ادا کرے۔ فی الوقت یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کریں، ایسے شعاف علماء کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ 4 سے 5 احباب مل کر جمعہ ادا کرے۔ امام صاحب خطبہ مختصر کرے، نماز بھی مختصر کرے۔ کبھی کبھی جو ہیں شعاف حضرات مسلک احناف پر عمل کرنے کی گنجائش دیتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی مسلک احناف کے علماء شعاف اور دیگر مسائل پر عمل کرنے کی گنجائش بھی دے دیتے ہیں، اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حج کے موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کے موقع پر مس مرأت کا جو مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب بار بار وضو کرنے میں بڑی دقتیں ہیں اور طواف بھی صحیح سے پورا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے موقع پہ جیسے گنجائش دی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے طواف کو پورا کیا جائے، تو اسی طریقے سے یہ موجودہ دور میں جمعے کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری اپنی مسجد بھی آباد رہنی ہے، تو اس اعتبار سے جمعہ کے لیے وہی 4-5 افراد جو مقرر کیے گئے ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ جمعہ ادا کریں۔ باقی احباب اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، تیاری جمعہ کے لیے کریں۔ جیسے جمعہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، جمعہ کے لیے غسل کرے، جمعہ کی غسل کی نیت سے ہی غسل کرے، اور اچھے کپڑے پہنیں، سفید کپڑے پہنیں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اور دیگر مسنون اعمال خاص طور سے درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور جیسے مسجد جلدی جانے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ایسے ہی اپنے گھر میں یوں انتظار کریں جیسے کہ ہم مسجد پہنچ رہے ہیں اور مسجد میں جانے کی جلدی ہے۔ تو اپنے گھر میں بھی اس طرح سے وقت پر تیار رہیں، اور خطبے کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اسی وقت جو ہیں اللہ کی طرف رجوع رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، پھر اپنی ظہر کی نماز ادا کریں۔ جب یہ اعمال کیے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں ہم ظہر ادا کریں گے، لیکن رب کائنات انشاءاللہ ہمیں جمعہ کا اجر دیں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ اب ہر فرض نماز کو ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہی ہیں آج کے حالات میں، تو اس فرض نماز کو ہم باجماعت پڑھیں، اپنے اپنے گھروں میں باجماعت پڑھیں۔ جماعت کیسی بنائیں؟ تو اگر کسی کے گھر میں حافظ، عالم، قاری، مفتی وغیرہ وغیرہ موجود ہیں تو وہ امامت کریں، اور پھر اس کے بعد مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر عورتوں کی صفیں ہوں اخیر میں۔ اور اگر کسی کے گھر نماز پڑھانے کے لیے حافظ، عالم وغیرہ نہیں ہیں تو کم از کم جو علم رکھتے ہو اور مسائل تھوڑے بہت یاد ہوں، دعوت و تبلیغ میں جماعت میں جا کر کچھ سیکھ لیے ہو، پڑھ لیے ہوں، تو ایسے شخص کو امام بنائیں۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر مرد تو ہیں اور
لکھے پڑھے نہیں ہیں اور عورتیں ہیں اور لکھی پڑھی ہیں، تو عورتیں اپنی نماز الگ ادا کریں، مرد اپنی نماز الگ ادا کرے، اس لیے کہ مردوں کے لیے عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب یہ کہ جہاں مستقل سبھی مرد رہتے ہو تو اس میں بھی جو دانستہ ہیں، جو جانکار ہیں، وہ امامت کریں۔ جہاں ایسا ہو کہ ساری کے ساری عورتیں ایک ساتھ رہتی ہوں، وہاں پر بھی عورتیں اپنی باجماعت نماز ادا کریں، اور جو اس میں حافظہ یا عالمہ ہو یا پھر اپنے علم میں عبور رکھتی ہو، اسی طریقے سے مسائل وغیرہ جانتی ہو اور قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، ایسی عورت کو امام بنائیں۔ ان کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ بچے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ عورت کے پیچھے کوئی مرد نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی عورت مرد کی امام نہیں ہو سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ کسی گھر میں ایسے لوگ ہوں جن کو کچھ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہو، یا ان کی قرأت درست نہ ہو، یا آتا ہی نہ ہو، سرے سے نماز پڑھنا ہی نہ آتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ تو وہ نماز کے ارکان تو جانتے ہی ہیں، جیسے کہ کھڑے ہونا، نیت کرنا، نیت تو تقریباً آتی ہی ہوگی، تو نیت کرے، ہاتھ باندھ لے۔ اب سورہ فاتحہ آتی ہے تو پڑھ لے، نہیں آتی ہے تو اتنی دیر خاموش رہے۔ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھے، وہ نہیں آتی ہے تو اتنی دیر خاموش رہے۔ اسی طریقے سے اعتدال میں آ جائے، کھڑے ہو جائے رکوع کے بعد، پھر اگر کچھ پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لے، رکوع اعتدال کی جو دعا بتلائی گئی ہیں اس کو پڑھ لے، اگر وہ بھی نہیں آتی ہے تو اتنی دیر خیال خاموش رہیں۔ سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح آتی ہے تو بہتر، نہیں آتی ہے تو کم از کم سبحان اللہ پڑھے، وہ بھی نہیں آتا ہے تو اتنی دیر کے لیے خاموش رہے۔ اس طرح سے اپنی نماز کو ادا کرے۔ جب آخر میں تشہد میں بیٹھے تو تشہد آتا ہے مکمل پڑھ لے، نہیں آتا ہے تو جتنا آتا ہے اتنا پڑھ لے، وہ بھی نہیں آتا ہے تو اتنی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر سلام پھیر دے۔ باقی مسائل کے لیے اپنے اپنے علماء سے رابطہ کرتے رہیں، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور مسائل جانتے رہیں۔ یہ کچھ چیزیں میرے ذہن میں اللہ پاک نے ڈالی تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس سیاکار قاری مجتبیٰ کو بھی معاف فرمائیں، اور آپ لوگ بھی خاص میرے لیے دعا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔